بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کے لیے جسٹس یا آفریدی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ حکومت کو کیوں کر جرأت ہوئی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے اور اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کرے، اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنائے۔ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے بجائے حکومت کے پاس ہو، یعنی حکومت کی جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے اندر اکثریت ہے، اور حکومت اس طرح اپنی مرضی کا جو آئینی بینچ ہے وہ بنائے۔ تو حکومت ادھر تک جو ہے یہ پہنچی کیسے؟ یہ جتنی بھی جرأت ہے اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کمپرومائز لیڈرشپ پہ آتی ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر تھے ان کا شروع میں بیانیہ تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا، عمران خان کو جب جیل پہنچا دیا گیا، عمران خان کا جو آخری ویڈیو پیغام جو انہوں نے قوم کے نام جاری کیا تھا، پارٹی کے نام جاری کیا تھا، اس میں عمران خان نے یہی بات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، کارکنان اور عوام کو کہی تھی کہ آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے اور احتجاج آپ نے کسی صورت نہیں روکنا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی وہ چونکہ کمپرومائز تھی، وہ خاموش رہی اور احتجاج نہیں ہوا، جس طرح عمران خان اپنی جو یعنی کہ جو ان کو جیل جانے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں جو حکم دے کے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حکومت نے پہلے قانون سازی کی، آئین کے متصادم الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ آئین سے متصادم حکومت قانون سازیاں کرتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ خاموش رہی، انہوں نے کسی قسم کی احتجاج کی کال نہیں دی۔ حکومت آگے بڑھتی گئی، پھر 8 فروری کو الیکشن ہوئے۔ 8 فروری کے الیکشن پہ جس طرح ڈاکہ مارا گیا، جس طرح پی ٹی آئی کا مینڈیٹ، عمران خان کا مینڈیٹ چرایا گیا، عمران خان نے اس وقت بھی پارٹی کو اور پارٹی کی یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے اس کو ہدایات دی تھیں کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاجی تحریک پورے ملک کے اندر آپ نے چلانی ہے۔ لیکن کمپرومائز لیڈرشپ نے احتجاجی تحریک چلانے کے بجائے صرف جوشیلی تقریریں اور بیانات دینے تک ہی اتفاق کیا۔ جب انہوں نے احتجاجی تحریک نہیں شروع کی مینڈیٹ چوری کے خلاف تو حکومت کو جرأت ہوئی، حکومت نے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان پہ ڈاکہ مارا۔ ان مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں، لیکن اس کے باوجود صدارتی الیکشن ہو گئے، سینٹ کے انتخابات ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے گئے، اس کے باوجود صدارتی الیکشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، چیئرمین سینٹ کا تقرر ہو گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو کمپرومائز ہے مکمل طور پہ وہ خاموش رہی، کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائی، صرف جوشیلے تقریریں اور بڑکیں مارتی رہی۔ اس کے بعد حکومت نے مخصوص نشستوں کے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کا واضح فیصلہ تھا جو کہ 12 جولائی 2024 کو آیا تھا، 12 جولائی 2024 سے لے کے اب تک آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ مکمل طور پہ خاموش ہے۔ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی احتجاجی تحریک انہوں نے نہیں چلائی، جس کی وجہ سے حکومت کو آج یہ جرأت بنی ہے حکومت کی کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم حکومت لے کر کے آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا تو پھر حکومت نے دوبارہ سادہ اکثریت سے آئین کے متصادم اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانون سازی کی، الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی، جس کے تحت
نہ صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے حوالے سے خاص طور پہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس کا سہارا لے کے الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کو اب تک جو ہے وہ کھینچا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح الیکشن ایکٹ میں حکومت نے ترمیم کر کے جو ٹریبیونل بننے تھے اس کے اندر ریٹائرڈ ججز لگانے کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ترمیم لے کے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ خاموش رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمپرومائز لیڈرشپ کی خاموشی اور صرف کارکنان اور عوام کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جوشیلی تقریریں اور بڑکیں مارنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب تک جاری ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ کسی صورت احتجاجی تحریک شروع نہیں کرے گی، ایسی احتجاجی تحریک نہیں چلائے گی جس کے جو فیصلہ کن ہو، جس کے ذریعے چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے واپس ہو، جس کے ذریعے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے یہ واپس ہو۔ یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ کسی صورت یہ تحریک نہیں چلائے گی۔ یہ صرف تحریک اگر چلائیں گے بھی تو یہ قوم کو اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ صرف کہیں گے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں میں احتجاج کریں، وہ بھی تھوڑے دن مطلب ہوگا احتجاج اور اس کے بعد یہ خاموشی اختیار کر لیں گے، اور یہ حکومت کو پھر موقع دیں گے کہ حکومت 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم بھی لے کے آئے، 28ویں ترمیم بھی لے کے آئے، اور تا وقت ہے کہ عمران خان کی جماعت کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دے۔ یہ چیزیں سب اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کن احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے اور اپنا حق واپس لیا جائے، تو اس کے لیے جو یہ موجودہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے جو کہ بیرسٹر گور، عمر ایوب، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار افریدی، علی محمد خان اور اس طرح شاہ محمود قریشی، زین قریشی وغیرہ، یا اس طرح اور جتنے مطلب نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، یہ جتنی لیڈرشپ ہے یہ مکمل طور پہ کمپرومائز ہے۔ ان کو عہدوں سے برطرف کر کے صدام خان ترین جیسے نوجوانوں کے حوالے پارٹی کی لیڈرشپ اور قیادت کرنا ہوگی، اور ان کی قیادت میں احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلانا ہوگی، یا پاکستان تحریک انصاف کی عوام اور کارکنان مل کر خود سے احتجاجی تحریک چلائیں اور فیصلہ کن احتجاجی تحریک چلائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔